السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. دا ٹاپک از فیول فرام رشیا. روس کے ساتھ یہ جو کروڈ آئل ہے، پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے، ان کی جو ڈسکاؤنٹڈ پرائزز میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ہمارے ملک کی لرزتی ہوئی معیشت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے. غیر معمولی لیکوڈیٹی بحران اور عالمی قیمتوں کے جھٹکے اور رکاوٹوں کی وجہ سے جو سویر قسم کا ایک انرجی کرائسس تھا، ایٹ لیسٹ حکومت کو اس موقع کو تو ہاتھ سے نہیں دینا جانا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر انویژن آف یوکرین کے بعد جو امریکن سیکشن تھی ماسکو کے اوپر، انہوں نے لو اور مڈل انکم والے کنٹریز جو کہ رشیا سے انرجی لینے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے ساری پابندیوں کو ہٹا دیا ہے. منسٹر آف پیٹرولیم مصدق ملک نے، جنہوں نے روسی توانائی کے درآمدات کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے ایک حکومتی ٹیم جو کہ ماسکو کی تھی اس کی قیادت کی، اور یہ واضح نہیں کیا کہ روس اپنی رعایتی تیل کی جو مصنوعات ہے وہ ان کو کس قیمت پر ممالک کو اور یورپی یونین کی طرف سے جو G7 کے ممالک ہیں ان کو دے گا، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ آیا تیل کی جو درآمدات ہیں اس پر عمل کیا بھی جائے گا یا نہیں. لیکن اس بات کا اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ جو روسی سمندری تیل ہے اس پر اس ہفتے سے $60 فی بیرل کی کیپ لگائی جائے گی. لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو دوسرے ممالک کو دی جانے والی رعایت جو ہے یہ اس جیسی ہی ہوگی یا پھر اس سے بھی سستا تیل ہوگا جو ہمیں مہیا کیا جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سسپیکٹ ہیں، کیونکہ جو رشیا کے منسٹر ہیں، انرجی منسٹر ہیں، آئندہ آنے والے جنوری میں اسلام آباد میں ان کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے وہ سیٹلڈ ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپیکٹیکل ہو جائے، یہ مطلب کسی کام کی نہ ہو، کیونکہ پاسٹ میں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ انرجی جو نیشنز انرجی انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں جو ہے وہ فیل رہی. مسٹر ملک ہیں، انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ ماسکو نے پاکستان کو طویل مدتی LNG گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ پر بات چیت کرنے کی دعوت دی. اگر یوکرین میں جنگ کی وجہ سے توانائی کی جو عالمی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوا ہے اور کووڈ کے بعد کی سپلائی میں رکاوٹیں جو پیدا ہوئی ہیں، اگر ہمیں اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے توانائی کے اصول کے ذرائع کو تیزی سے جو ہے وہ متنوع بنانا چاہیے، قابل بنانا چاہیے، تاکہ یہ جو طویل مدتی سپلائی ہیں ان کے معاہدوں کو بند کیا جائے اور جو ہماری پرائس ہے اس کی سٹیبلٹی کو، اس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جائے. جیسے کہ وزیر نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پاکستان کو اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے 5 سے 6% جو ہے وہ اکانومک گروتھ ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں ہر سال جو توانائی کی فراہمی ہے اس میں کم از کم 8 سے 10% اضافہ کرنا ہوگا. لیکن حالیہ بین الاقوامی تیل اور گیس کی قیمتوں کے جھٹکے اور سپلائی میں رکاوٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کو پیمنٹ ٹربلز ہے، جو کہ پیمنٹ ٹربلز کو فیس کر رہا ہے کرونک بیلنس کی، اس میں تو توانائی جس کی وجہ سے جو توانائی کی درآمدات ہے وہ ہماری درآمدی بل کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہیں. تو اگر اسی ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان تو اپنی ضروریات کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہم ہمارے سارے پروجیکٹس کا جو سارا کا سارا انحصار ہے وہ اتنے ایکسپینسو امپورٹڈ فیول کے اوپر رکھتے ہیں. اگرچہ ہمیں ان انٹرپٹڈ سپلائی کے لیے طویل مدتی معاہدوں کو یقینی طور پر بند کرنا چاہیے، لیکن ہمارے چیلنجز کا طویل مدتی اور سستا حل صرف اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے خود کے جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کریں. ریسورسز کون کون سے ہیں؟ ان ٹیپڈ جو آئل ہے، گیس ریسورسز ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے رینیویبل سولر ورک ہے ہم اس کو انکریجنگ کریں، وائنڈ پاور کو جو ہے اس کو ہم انکریج کریں. اس سارے صورتحال میں ہی جو ہے وہ ہم ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. دس از آل اباؤٹ ٹوڈے ایڈیٹوریل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایڈیٹوریل کی سمرائز فارم کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.